بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہم وہ حدیث بیان کرنے لگے ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکیوں کے کئی طرق بیان کیے ہیں، کئی وسائل ذکر کیے ہیں، کئی وجوہات بیان کی ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ چند لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ الدثور بالعجور، یہ جو مالدار لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دولت دی ہے، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں. یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز تو فرض ہے، ہر ایک نے ادا کرنی ہے. تو غریب ہو یا امیر ہو، کیونکہ بدنی عبادت ہے، ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں. اور جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ بدنی عبادت ہے، غریب ہو یا امیر ہر ایک نے روزہ رکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس دولت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ نیکیوں کے کئی وسائل تلاش کر رہے ہیں، نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے، اور اللہ کا دیا ہوا مال راہ خدا میں خرچ بھی کر رہا ہے. تو واضح ہے کہ جو مالدار آدمی ہوگا وہی مال خرچ کرے گا، غریب آدمی وہ تو مال خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت وہی کرے گا جس کے پاس دولت ہوگی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا، یعنی صدقات و خیرات کا ہے. لیسا قد جعل اللہ لکم ما تصدقون. اس کے بعد آپ نے فرمایا، انا بکل تسبیحۃ صدقۃ. فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، ایسی ہے جیسے آپ نے مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے. وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً. اور اسی طرح ایک بار آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صدقۃ. فرمایا اسی طرح آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً. فرمایا اسی طرح کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ بھی صدقہ ہے. وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ. نیکی کا حکم دیتے ہیں تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً. فرمایا برائی سے روکتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً. فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب بیوی سے شرعی تعلق قائم کرتا ہے، یعنی یہ سمجھنے کہ ماہ رمضان بھی ہے، تو یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان میں بھی اس میاں بیوی کے تعلق سے کنارے کشی اختیار کی جائے، نہیں، بلکہ ماہ رمضان میں بھی میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ قائم کریں، تاکہ یہ بھی نیکی ہے. روزہ، نماز، تراویح، دیگر عبادات کے ساتھ جو شرعی تعلق ہے یہ بھی ثواب کا باعث ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ماہ رمضان میں احتیاط کرنی ہے، تو فرمایا کہ شرعی تعلق قائم کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے. تو قالوا یا رسول اللہ یاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر. ایک شخص جو اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اجر و ثواب ہے؟ تو فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزرہ. اکان علیہ وزر. فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ یعنی حرام کا مرتکب ہوتا، زنا بدکاری کا مرتکب ہوتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ تو فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. فرمایا کیونکہ حرام سے بنا، برائی سے بچا، بدکاری سے بچا، حلال کا مرتکب ہوا، جو حلال طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، اسے اپنایا،
جس کی وجہ سے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ گویا کہ حرام سے بچنا بھی یہ بھی نیکی ہے، حرام سے بچنا بھی نیکی ہے، جس طرح کے اعمال صالح کرنا۔ تو گویا کہ اس حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کے اندر ایک جنون ہوتا تھا نیکی کرنے کا، عمل صالح کرنے کا اور دوسروں سے آگے بڑھنے کا، جیسا کہ اللہ نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صدقہ جو ہے مال تک محدود نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے مال خرچ کر رہا ہے وہی صدقہ ہے، نہیں، فرمایا کہ اگرچہ اصل یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وسائل ہیں صدقات کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اس طرح کی جو ذکر کے وسائل ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کسی نیکی سے محروم نہیں رکھا۔ اگر ایک شخص جو ہے ایک نیکی سے عاجز ہے، نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، مال نہیں دے سکتا، تو پھر بھی جو ہے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور سلسلہ رکھا۔ یا اسی طرح زبان کے اعمال ہیں، ہاتھ کے اعمال ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تو یہ بھی کیا ہیں، صدقات ہیں۔ اور اپنے خواہش کی تکمیل کرنا لیکن حلال طریقے سے، حرام سے بچنا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو الغرض اس حدیث سے بہت سارے نیکیوں کے وسائل جو ہے بتائے گئے ہیں۔ تو کوشش یہ ہو ماہ رمضان میں، کیونکہ عام دنوں میں تو ہے ثواب ہی ثواب ہے، لیکن اس میں ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔